السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، ایک بھائی کا سوال ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب، لوگوں کی آسانی کے لیے ان کی رہنمائی کرنا یا ان کے کام میں آسانی پیدا کرنا، اس میں کیا اجر ہے؟ جیسا کہ آپ کو علم ہے آج کل لوگوں کے پاس وقت کی کمی ہے، اس کے باعث بہت سارے عزیز یا عام لوگ جن کو ٹیکنالوجی پر دسترس نہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنا گاہے بگاہے یہ کیسا عمل ہے؟ دوسرا، وہ اپنے سوال کے دوسرے حصہ میں لکھتے ہیں کہ جیسا کہ آج کل لوگوں کو ٹیکنالوجی کا حصول نہیں اور ٹیکنالوجی کو پانے کے لیے مختلف قسم کے ایجنٹس وغیرہ کی مدد لینا پڑتی ہے، تو ایسے میں لوگوں کو اچھا مشورہ دینا اور اچھے لوگوں کی طرف ریفر کرنا، جیسا کہ اچھے الیکٹریشین، پلمبر وغیرہ کے بارے میں بتانا اور کسی مسلمان بھائی کا مسئلہ حل کرنا کیسا عمل ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی آدمی کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو ہمیشہ خیر کی کنجی ہونا چاہیے، اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طوبی لعبد جعل اللہ مفتاحا للخیر و مغلاقا للشر، کہ خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے جو خیر کی کنجی اور شر کا تالا ہو۔ تو اس لیے مسلمان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ اور سبب بنا رہے، اور اللہ کی معاونت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور پھر آگے ہر عمل کے اوپر ایک الگ معاونت کا وعدہ ہے۔ مثلا کسی نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا، تو جب تک اس کے جسم پر ایک دھاگا بھی باقی رہے گا، اس کپڑے کا کپڑا گھس گیا، پھٹ گیا، پھٹتے پھٹتے ایک دھاگا بھی باقی رہے گا، تو اس کو صدقے کا اجر ملتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے لباس پہنائیں گے۔ اب یہ کپڑوں کے معاملے میں معاونت ہے، ایسے کوئی کھانے میں معاونت کرتا ہے کوئی اور، تو مختلف معاونتوں پہ مختلف اجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رکھے ہیں۔ جو صورت آپ نے پوچھی ہے تو بالکل ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کی اس میں بھی اگر کوئی معاونت چاہیے، ایک آدمی اس پہ دسترس رکھتا ہے اور اس پہ خوب عبور حاصل ہے، اور وہ کسی ایجنٹ کی طرف جانے کی بجائے خود مدد کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مدد بھی کریں گے۔ اب مدد کرنے والے کی اپنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں اسے اللہ سے مدد درکار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ان کاموں میں ضرور معاونت فرمائیں گے۔ اور جہاں تک دوسری بات آپ نے پوچھی، کسی اچھے وکیل، ڈاکٹر کا یا الیکٹریشین پلمبر کا مشورہ دینا، تو اچھی بات ہے، لیکن اس میں یہ کہ پھر وہ جس اچھے کا مشورہ دیا جا رہا ہے اس بات کا بھی اندازہ ہو کہ صرف آپ کے ساتھ اچھا ہے وہ، یا سب کے ساتھ اچھا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آدمی آپ کے ساتھ اچھا ہو وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا پیش آ جائے، یا آپ کے ساتھ برا ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی برا کرے۔ اس لیے اس کی ذرا تحقیق کر لینی چاہیے، اور اگر اگلا آدمی مشورہ مانگے تو پھر ضرور مشورہ دینا چاہیے۔ ہاں، اگلے آدمی کو مشورے مانگے ہی نہیں اور وہ مشورے کا اہل ہی نہ سمجھے، تو پھر ایسے مشورے کو پھینکنا بھی نہیں چاہیے، کہ بسا اوقات بعد میں کوئی مسائل اس سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بات پوچھنی تھی آپ سے کہ چھینک آنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے، سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور ایک تیسرا لفظ بولا جاتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ جو تیسرا جملہ ہے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب کسی شخص کو چھینک آئے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ الحمدللہ کہے، نہ کہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ کہے۔ اچھا، اس نے الحمدللہ کہا تو جس نے اس کا الحمدللہ سنا اس کے اوپر واجب ہے اب کہ وہ یرحمک اللہ کہے، نہیں کہے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جب اس نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو چھینکنے والے کو چاہیے، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے، اس پر واجب نہیں، اس کے لیے بہتر یہ ہے، حدیث میں جو آتے ہیں الفاظ، کہ وہ اس سے کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت ہے اور اللہ تمہارے حالات کو درست کرے، تو یہ مستحب ہے۔ باقی جو آپ کا سوال ہے کہ حدیث سے ثابت ہے، تو جی حدیث سے ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی صاحب، ایک میرا دوست ہے، ہماری دوستی دینداری کی وجہ سے ہی تھی، تو
کافی عرصے سے دوستی چل رہی ہے. تو ابھی جب سے یہ الیکشن ہوئے ہیں اور یہ نئی جماعت جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے تو وہ اس کا کیونکہ رکن ہے، تو ایک ایسے مولوی صاحب کو جو سیاست کے میدان میں ہیں تو اکابر کا ان پہ اعتماد ہے، تو ان کو وہ ایک تو بے جا تنقید تو ہر جگہ ہی ہو رہی ہے، لیکن وہ جب مجھ سے بات کرتا ہے تو پھر سیدھی جو ہے ان کو نا ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے. تو میں اس سے تعلق ختم کرنا چاہتا ہوں. تو کیا اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے شرعن کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس میں بہتر یہ ہوگا کہ اس سے تعلق ختم نہ کیا جائے، بلکہ اسے پیار محبت سے بٹھا کے سمجھایا جائے، اور سمجھا کر اسے علماء کی قدر و منزلت بتائی جائے، اور علماء کے خلاف بات کرنے سے جو نقصانات احادیث میں آئے ہیں وہ بتائے جائیں. اسلام آباد کے اجتماع میں نے تعلیم کی، تو تعلیم میں نے کچھ علماء کا تذکرہ آ گیا، تو اس میں نے کافی ساری بات کی کہ علماء کی غلطیوں پر کیسے ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، اور اس پہ جو احادیث میں کچھ احادیث سنا دی اور کچھ اس قسم کا تذکرہ ہوا. تو جب وہ مجلس ختم ہوئی تو ایک آدمی میرے پاس آیا، ساتھ اس کے 2-3 اور بھی اس کے کچھ جاننے والے تھے. آ کے اس نے بات شروع کی اور ساتھ ہی وہ رو بھی پڑا اور کہنے لگا میں ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں اس کے سوشل میڈیا سیل کا اس کا کوئی ایڈوائزر ہوں، یا اس کا کوئی اس میں کوئی کسی اچھی بڑی پوسٹ پہ ہوں، سوشل میڈیا کی اس کا جو ہے نا وہ ہیڈ ہوں. تو اس نے یہ کہا کہ میں سیاست کے میدان میں جو علماء ہیں، خاص طور پہ فلاں فلاں، ان کے خلاف میں بہت زیادہ بولتا رہا اور میں نے بہت زیادہ پوسٹ کی ہیں، اور میری ان پوسٹ کے ذریعے سے یہ ہوا ہے کہ لوگ تو جاہل ہیں نا، لوگ تو اللہ کے فضل سے اپنی آخرت کو ایسا برباد کرتے ہیں، کوئی خبر نہیں دیکھتے کہ سچی ہے یا جھوٹی. کیا علماء، کیا تبلیغ والے، کیا دیندار، بس ایک پوسٹ موبائل پہ آ گئی، سارا دین کا کام اب موبائلوں پہ ہو رہا ہے، اٹھا کے اس کو فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ بھیج رہے ہیں، اور دنیا جہان کی کچی باتیں وہ آگے چل رہی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو سنے اسے آگے بیان کرتے، بعد میں اپنے کیے ہوئے پہ پھر ندامت بھی ہوتی ہے انہیں. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 20 دفعہ یہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے کوئی پوسٹ شیئر کی، بعد میں ہمیں کہنا پڑا کہ نہیں وہ یہ خبر غلط تھی. ٹھیک ہے، کتنے لوگوں کو میں کہہ چکا ہوں، لیکن پتہ نہیں ہمیں شیئر کرنے میں کیا کوئی لذت ہے یا مزہ آتا ہے کہ اسے اٹھا کے ہم آگے بھیج دیتے ہیں بلا تحقیق. اس سے ہماری آخرت برباد ہوتی ہے. تو لوگ تو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں نا، تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ اپنے مطلب کی پوسٹ کو اوپر لانا. پیجز ان کے فالورز پیجز پہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی خبر کو آگے سے آگے شیئر کرتے ہیں. وہ واٹس ایپ پہ بھی جاتی ہے، وہ فیس بک پہ بھی جاتی ہے، وہ ٹویٹر پہ بھی جاتی ہے، وہ اور جو محاذ ہیں ان کے ان پہ بھی جاتی ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں جھوٹی خبریں خود بنا کے بھیجتا ہوں. چونکہ سیاسی جماعتوں میں ہماری جماعت اور یہ جو علماء والی جماعت ہے ان کا آپس میں بالکل ٹکراؤ ہے، تو ان کے خلاف میں نے یہ کچھ کیا. آج آپ نے جو تعلیم میں جو بیان کیا اور اس میں جو احادیث بیان کی ہیں تو میں تو سمجھ رہا ہوں کہ مجھ سے بڑا جہنمی تو ہوگا ہی کوئی نہیں. اب وہ رو بھی رہا ہے اور بات بھی کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اب تو توبہ کر لی کہ میں نے ایسی بہت سی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر کے ڈالی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور میں نے علماء سے لوگوں کو متنفر کیا.
اور مجھے اس کے پیسے ملتے تھے. اس نے کہا اب تو جو میں کر بیٹھا وہ تو کر بیٹھا, آئندہ تو میں ایسا نہیں کروں گا, لیکن جو مجھ سے ہوا ہے اس کی تلافی کیسے کروں. میں نے بھی سوچا اس بات کو کہ توبہ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے. تو پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ ایسا کرو, ایک تو توبہ کرو اور خوب توبہ کرو, اللہ سے بہت معافی مانگو. دوسرا, جن عالم کے بارے میں کیا, تم بھی اچھی سیاسی پوسٹ پہ ہو, وہ بھی بڑے سیاسی آدمی ہیں, تو ان کے پاس جا کے بھی ان سے معافی مانگ لو اور ان سے بھی قوم کے لیے دعا کرو. تیسرا کام یہ کرو کہ اب اپنی ان پوسٹ کا انکار شروع کرو کہ یہ جو پوسٹ میں نے بھیجی تھی یہ بھی غلط تھی, یہ بھی غلط تھی, یہ بھی غلط. وہ کہتے ہیں یہ تو شاید میں نہ کر سکوں, میری دنیا بالکل برباد ہو جائے گی, مجھے پکڑ لیں گے, ماریں گے, اندر کر دیں گے, پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. میں نے کہا چلو جو کر سکتے ہو پھر وہ کر لو. تو میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے, اپنے دوست سے تعلق ختم کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ صرف اتنا ہوگا کہ آپ جو کسی عالم کے بارے میں گالیاں سنتے ہیں وہ آئندہ آپ نہیں سنیں گے, تو آپ کو جو کوفت اور تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. بس تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ گالیاں نہیں دے گا. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کا ہاتھ تھامیں اور اسے علماء سے ملاقات کروائیں, خود ملاقات کریں اور خود آپ اس کو سمجھائیں کہ بھائی آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس سے آپ کی آخرت کو نقصان ہوگا. اور نصیحت کے اور سمجھانے کے جو شریعت نے اصول مقرر کیے ہیں ان اصولوں کے موافق پیار, محبت, نرمی, شفقت, ہدیہ دے کر انہی طریقوں سے سمجھائیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ مسلمان آدمی کے دل میں اپنی آخرت کا خوف رہتا ہے, تو وہ امید ہے کہ انشاءاللہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے گا. تو یہ صورت زیادہ بہتر ہے. السلام علیکم. مفتی صاحب ایک اس مسئلے کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ ایک آدمی کا کہنا ہے کہ والدین جس کے فوت ہو گئے ہیں تو وہ اگر ان کا ایصال ثواب کرنا چاہے تو جو بھی نیک اعمال کرے گا خود بخود والدین کو اس کا ثواب ملے گا, ثواب بخشنے کی یعنی ضرورت نہیں ہے. لیکن والدین کے علاوہ اگر کوئی لوگ ہیں, کوئی نانا نانی, دادا دادی یا اور کسی مسلمان کو بخشنا چاہے تو اس کے لیے پھر اس کو بخشنا بھی پڑے گا, نیت کر کے یعنی کرنی پڑے گی. تو والدین کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں, خود بخود ہی ان کو ثواب پہنچتا ہے. بلکہ جو بھی انسان برے اعمال کرتا ہے تو بھی والدین کو اس کی تکلیف پہنچتی ہے, اور نیک اعمال کرتا ہے تو والدین کو اس کا ثواب پہنچتا ہے خود بخود ہی, ان کو بخشنے کی ضرورت نہیں. اس کی طرف وضاحت فرمائیں کہ یہ کیا بات درست ہے, یا والدین کو اگر فوت ہو گیا تو اس کا ثواب بخشنا چاہیے یا خود ہی پہنچ جاتا ہے؟ ذرا کرام وضاحت فرما دیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ والدین کو ایصال ثواب خود بخود پہنچ جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو گناہ آدمی کرتا ہے تو ان سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایسی بات ثابت نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری, کسی ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں دی جاتی ہے. ہاں, یہ بات البتہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ جو آدمی صدقہ جاریہ چھوڑ کر آتا ہے اس کا اجر اسے ملتا ہے. اور اولاد صدقہ جاریہ میں سے ہے. اگر نیک اولاد کوئی چھوڑ کر گیا ہے اور اولاد اس کے پیچھے اچھے کام کرتی ہے تو ان کا اچھے کاموں کا اجر والدین کو بھی ملتا رہتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اولاد اب ایصال ثواب چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے ہم جو بھی کر رہے ہیں ان کو ملے گا. نہیں, اس کی حدیث میں الگ سے تاکید آئی ہے کہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے, ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے, اور ان کے لیے صدقہ کر کے بھی اس کا ثواب بھی ان کو بھیجنا چاہیے. یہ الگ سے حدیثوں سے ثابت ہے. لہٰذا جب یہ حدیثوں سے ثابت ہے تو والدین کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے, باقی رشتہ داروں کے لیے بھی نام لے کر ایصال ثواب مقرر کر کے کرنا چاہیے. اور رہی یہ بات کہ اچھے اعمال کا اجر ان کو ملتا رہے گا تو ٹھیک ہے, اچھے اعمال کا اجر ان کو ملے گا, کسی ضمن میں جا کے ملے گا, وہ اپنی جگہ ہے, وہ بھی ملتا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب ایک اور مسئلے میں رہنمائی فرما دیں کہ کہیں میں نے پڑھا ہے یا سنا ہے, مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ شاید تھانوی صاحب کا ملفوظ ہے کہ جس بندے کا دنیا میں جتنا ادب اور احترام تھا تو مرنے کے بعد جب اس کی قبر پہ حاضری دیں تو تب بھی اس کا اتنا ہی احترام ہے. تو ابھی مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ماں باپ کی جب بندہ قبر پہ جاتا ہے تو اب زندگی میں تو بندہ ماں باپ کے سامنے وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھتا ہے یا کوئی ایسی پوزیشن میں بیٹھتا ہے کہ جس سے وہ پتہ چلتا ہے کہ ادب کا.
تو اب مرنے کے بعد جو ہے مثلاً اب بندہ قبر پہ جائے تو کیا ادھر ہاتھ باندھ کے تعظیماً جس طرح کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ پھر دوسرا قبر پہ جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا وہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ والدین کی قبر پہ جا کر دعا مانگنا، ادب سے کھڑا ہونا، سب صورتیں جائز ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ادب سے کھڑے ہوتے ہیں تو دور سے دیکھنے والے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کس کی قبر پہ کھڑے ہیں، لیکن انہیں یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ مؤدب جو کھڑے ہیں تو یہ قبر کے ادب میں کھڑے ہیں یا قبر والے کے ادب میں کھڑے ہیں۔ تو اس لیے اس میں تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے بہت زیادہ ادب کا رویہ یا بہت زیادہ جھکنا یا ایسی صورتیں بالکل اختیار نہ کی جائیں۔ جھکنا تو خیر کسی صورت بھی جائز نہیں، لیکن جو آپ نے کہا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا تو اس کی گنجائش تو ہے، لیکن ہاتھ باندھے بغیر بھی اگر آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے تو تب بھی یہ ادب کی صورت بنتی ہے، تو اس لیے اگر ہاتھ نہ باندھے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ رہی یہ بات کہ کیا نام ہے، ہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی، تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شرعاً جائز تو ہے، لیکن جاہلیت بہت عام ہو گئی ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قبر والے سے مانگا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے اس معاملے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ زیادہ بہتر صورت یہی ہے کہ وہاں پر اگر دعا مانگی جائے تو قبلہ رخ ہو کے مانگی جائے، بلا ہاتھ اٹھائے مانگی جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر ہاتھ اٹھا کر مانگی جائے تو مختصر مانگی جائے، اور یہی صورتیں اس میں زیادہ بہتر ہیں زمانے کے اعتبار سے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا مفتی صاحب، اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہاتھ جب دھوتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا سا چھینٹے لگا لیتے ہیں، مطلب جس طرح یوں نہیں کرتے، جھٹک دیتے ہیں ہاتھوں کو جس طرح پانی اتر جائے جس سے، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیں کہ یہ مطلب ہے ہاتھ جھٹکنا یا مطلب ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہوتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شرعی حوالے سے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ معاشرتی حوالے سے اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ہاتھوں کا جھٹکنا جو ہے نا، اس سے چھینٹے اڑے گے، ہر طرف بکھرے کے کسی تک پہنچ بھی سکتے ہیں، تو یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے۔ اس لیے ہاتھوں کو دھونے کے بعد اگر خشک کرنا ہو تو کسی کپڑے تولیے سے کرنا چاہیے، وہی سنت کے قریب بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، حضرت ایک سوال ہے سوشل ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ سوال یہ ہے کہ نارملی گلی محلوں میں جو پڑوسی یا دوست احباب رہتے ہیں یا پھر رشتہ دار عزیز، ان میں دو مرد یا دو عورتیں آپس میں ان کے تعلقات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لڑتے تو نہیں ہیں مگر قریب بھی نہیں آنا چاہتے، مگر کسی تہوار یا موقع پر اپنے جو ان کے یعنی کہ کسی تہوار یا موقع پر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مرد یا اپنی کسی عورت کے تھرو آپس میں جو لین دین ہے یا کوئی تعلق ہے وہ قائم کر کے رکھتے ہیں۔ تو اس معاملے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس میں ایسا کرنے والے گناہ گار تو نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ پھر اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کا جواب درکار ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس یہ بڑا نازک سا ٹاپک ہے، اس میں گزارش یہ ہے کہ اصل حکم تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق رکھیں، اور خاص طور پہ جب کہ رشتہ داری ہو یا اڑوس پڑوس ہو، تو اس صورت میں ہمسائیگی کا بھی ہمیں حق ادا کرنا چاہیے اور رشتہ داری کا بھی حق ادا کرنا چاہیے، اور صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہیں۔ ہاں رشتہ دار اگر آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے یا آپ کے اچھے برتاؤ کے بعد بھی ان کا رویہ برا ہے، تو تب بھی آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہیں۔ احسن الی من اساء الیک، کہ جو برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرو، تو یہ ہے اعلیٰ درجہ۔ اگر ہم اعلیٰ درجے پہ نہیں آ سکتے، اور ہمارا عمومی طبقہ اکثر اعلیٰ درجے پہ نہیں آ سکتا ہوتا، تو پھر شریعت کا دوسرا نمبر کا حکم یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اگر کسی کے ساتھ ایک دفعہ آپ کی انبن ہو گئی ہے اور آپ ان سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ بہت کلوز جو ہے نا وہ تعلقات نہ رکھیں، تاکہ کل کو پھر آپس میں انبن نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مثلا ایک دفعہ انبن ہو گئی، اب دوبارہ صلح کرا دی گئی، راضی نامہ ہو گیا، لیکن آگے نظر آ رہا ہے کہ یہ فیملی آپس میں چل نہیں سکتی، ان کے دلوں میں قدورت اسی طرح باقی ہے اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن رشتہ داری بھی ہے،
تو پھر اس صورت میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان سے اپنا تعلق سلام دعا کی حد تک قائم رکھے. بہت زیادہ گھروں میں آنا جانا، بہت زیادہ کھانا پینا، دعوتیں کرنا اور بہت زیادہ گیدرنگ، یہ چیزیں پھر مناسب نہیں ہوتی کہ اس سے پھر دوبارہ پھوٹ پڑنے کے خطرے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایسے مواقع پر جب اس قسم کی نوعیت ہو تو پھر بہت زیادہ کلوز نہیں ہونا چاہیے، لیکن اتنا تعلق رکھنا چاہیے کہ اگر وہ کسی خوشی میں بلائیں تو اس میں شرکت کر لی جائے، اور ان کے ہاں کوئی غمی ہو جائے تو بغیر بلائے، بغیر اطلاع دیے، ان کی طرف سے اطلاع آئے نہ آئے غمی میں، ان کے غم میں شریک ہوا جائے. ان پہ کوئی پریشانی آ گئی تو اس میں ان کو دلاسا دے دیا جائے، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھے جائیں. تہوار آ جائیں، عید آ جائے تو عید کے موقع پر ان سے خود آگے بڑھ کے سلام کر لیا جائے، مل ملا لیا جائے. باقی کھانا پینا اور دعوتیں کرنا اور ادھر سے کھانے کی چیزیں ادھر بھیجنا ادھر لانا، یہ چیزیں اگر نہ بھی کی جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تاکہ جو بول چال چھوڑنے کا ہمیں وہ ہے نا کہ ہم اگر بول چال بھی چھوڑ دیں گے، سلام دعا بھی چھوڑ دیں گے، اس حد تک قطع تعلق ہو جائیں گے تو پھر ہماری آخرت بہت خراب ہو جائے گی اور پھر ہم جنت سے دور ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے ہم اپنا بہت زیادہ کلوز تعلق تو نہ رکھیں، لیکن کم از کم اتنا ضرور کر لیں کہ آئندہ تعلقات خراب نہ ہوں. اس لیے اس سے تو اجتناب کیا جائے، بہت زیادہ اکٹھے ہونے سے اور کھانے پینے اور دعوتوں سے. البتہ سلام دعا قائم رکھنے کے لیے غمی خوشی کے حد تک قائم رکھی جائے تو یہ بہتر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیے گئے سوالات اور جوابات کا سلسلہ یہاں ختم ہوا. کسی بھی سوال کے بارے میں کوئی بھی کنفیوژن ہو یا متعلقہ ٹاپک سے ریلیٹڈ فردر کوئی سوال ذہن میں ہو تو مفتی ساجد محمود صاحب سے ان کے واٹس ایپ نمبر 030052854740 پر ان باکس کر کے دریافت کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ متعلقہ ٹاپک سے ریلیٹڈ مزید سوالات اور جوابات اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں ایڈ کر دیے جائیں گے. مع السلامہ.